الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. اللہ رب العزت نے یہ زندگی، یہ مہلت انسان کے لیے ایک بہت بڑا چانس بنایا ہے، ایک موقع ہے جو اللہ تعالی عطا کرتا ہے. اللہ تعالی گناہ پر فوراً عذاب نہیں دیتا، یہ اس کا منہج ہے، اس کا طریقہ ہے. وہ انتظار اور ڈھیل اور درگزر یہ طریقہ اپناتا ہے. اللہ کا مقصد اس کے پیچھے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ بندوں کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے، اور یہ بھی کہ شاید بندگان پلٹ آئیں، واپسی اختیار کریں، اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار اللہ کے سامنے پیش کریں. یہی راز ہے طویل عمر میں، اچھی زندگی میں، صحت مندی میں. فرمایا اگر اللہ رب العزت ادھر انسان نے گناہ کیا، ادھر رحمان نے پکڑ لیا، اگر اللہ تعالیٰ وہ راستہ اختیار کرتے تو زمین پر کوئی چلتا پھرتا بچتا ہی نہیں. فوراً پکڑ آ جانے سے معافیوں کی مہلت ملتی ہی نہیں. تو یہ اللہ کا بہت بڑا رحم، اس کا فضل و کرم ہے، جسے ہم نہ سمجھتے ہوئے اپنی لمبی زندگی اور طول العمل، لمبی امید، بجائے اس کے کہ ہم یہ سمجھیں اور اس کا صحیح فائدہ اٹھائیں، انسان اس سے بھی دھوکہ کھا کر توبہ اور استغفار اور انابت اور رجوع الی اللہ یہ اختیار نہیں کرتا، بلکہ مزید کمائی کے، نافرمانی کے اور
پھیلاؤ کے منصوبے باندھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھ لیجئے، عام طور پر زیادہ عمر کے لوگ، بوڑھے لوگ، ان کے منصوبے لمبے لمبے ہوتے ہیں۔ عادتوں کی پختگی، کاروبار میں رغبت، مال کی کمائی میں انتہائی حرص، طول العمل، اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصطلاح استعمال فرمائی، لمبی امید، فلانے ٹارگٹ تک اپنا بزنس لے جاؤں گا، فلانی زمینوں کو حاصل کروں گا، ٹاؤن پلاننگ میں جاؤں گا، بڑے بڑے رہائشی منصوبے بناؤں گا۔ یہ سب شیطان کے دھوکے، خواہشات، آرزویں، امنگیں اور دنیا کی ہوس، یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے انسان کے استغفار میں اور توبہ میں اور اللہ کی طرف پلٹنے میں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انیبوا الی ربکم واسلموا لہ من قبل، اے انسانوں اللہ کی طرف واپس آؤ، اللہ کی طرف رجوع کرو، اور یہ جتنے جمعات اور مواعظ اور آیات اللہ رب العزت کا جو یہ بینات کا نظام ہے، یہ وعظ اور تذکیر کا نظام ہے، یہ سب اسی لیے ہے کہ انسان کو اللہ یاد آئے، اس کا تعلق اپنے رب کے ساتھ جڑے، وہ اپنے آپ کو خود احتسابی کے اندر گزارے، اپنی عمر اور اپنا ماضی اور اپنے قصور، کوتاہیاں اور گناہ، یہ سب بار بار اس کو ریکال کرے، ریکولیکٹ کرے، سوچے کہ میں نے کیا کیا اپنے ذمے بوجھ ڈال رکھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مگر سچی بات ہے میرے بھائیوں، جو بات مشاہدہ میں آتی ہے، اور میں اس میں کسی کی تخصیص نہیں بلکہ تعمیم سے کہتا ہوں، ہمارا ایک مزاج، ایک عادت بنی ہے، اور وہ بہت بری عادت ہے، بلکہ لفظ بری بھی اس میں کمتر ہے۔ ہماری عادت بن گئی کہ ہم اپنے روٹین کو، اپنے اعمال کو قطعاً احتساب کے اندر نہیں ڈالتے اور تبدیلی پیدا نہیں کرتے، موٹی کھال کر لیے، اللہ کی قسم موٹی کھال، بے حس۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ جب صحت اچھی ہوتی ہے، دوران خون بدن میں تیز ہوتا ہے، تو سینسیٹیوٹی، حساسیت جلد میں زیادہ ہوتی ہے۔ چیونٹی آئے تو فوراً پنڈلی پہ ہاتھ جاتا ہے، بندہ محسوس کرتا ہے کہ میرے پاؤں پر چیونٹی چڑھی ہے۔ اور جب وہ دوران خون سرد پڑ جائے، جسم سونے لگے، تو بڑے بڑے کیڑے مکوڑے بھی چڑھتے جائیں تو شعور نہیں ہوتا، کیونکہ وہ احساس مردہ ہو جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا کہ میری جلد پر، میرے جسم پر، کیونکہ وہاں تازہ خون کی روانی نہیں ہوتی۔ یہ ایمان باللہ، یہ ذکر اللہ، یہ اللہ کا خوف، یہ اللہ سے محبت، یہ ساری وہ نعمتیں ہیں جن سے انسان کے بدن میں روحانی زندگی تازہ ہوتی ہے۔
اور اس کو اپنی غلطی چین نہیں لینے دیں گے. وہ راتوں کو سو نہیں پاتا. تتجافا جنوبهم عن المضاجع، بستروں سے اٹھ کے اللہ کے سامنے جھکتا ہے. اس کو اچھے گدے پر، بڑے میٹرس پر، ایئر کنڈیشن ٹیمپریچر میں نیند نہیں آتی. مگر واللہ میں دیکھتا ہوں کہ جس طرح جسم میں بڑھاپے کے اور نحیف و نزار ہونے کے اثرات دوران خون کو کھا جاتے ہیں، اسی طرح آج یہ بدبخت مغربی نظام اور ان نظاموں کے اثرات ہماری تہذیب پر، ہمارے دل میں، ہمارے خون میں ایمان کی گردش بہت کم تر. لاکھ جھنجھوڑو جو جہاں ہے، اللہ معاف کرے وہی کا وہی ہے. تبدیلی کا عمل بہت کم. اور یاد رکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے ہم سے پہلے کی 2 امتوں کو بکثرت ذکر کیا. 2 امتوں کو بکثرت ذکر کیا. ان کے کنڈکٹ، ان کی ہیبٹس، ان کی ایٹیچیوڈز، ان کے رویے میرے رب نے ذکر کیے. اللہ اکبر. وہ 2 امتیں کون سی ہیں؟ یہودی اور عیسائی. آپ قرآن مجید کو پڑھیں تو بکثرت پائیں گے آپ، اور خاص کر ان سورتوں میں جو مدنی سورتیں کہلاتی ہیں، بکثرت آپ یہودیوں کا ذکر، ان کی سیئات، ان کی عادات، اور ان عادات کے اندر پھر آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کانو لا یتناہون عن منکر فعلوہ. جس برائی کو کرنے لگتے واپس پلٹتے ہی نہیں. دیکھیے نا اصول کیا ہے. انسان ابن البشر بنی آدم، یہ اصول نہیں ہے کہ یہ غلطی نہیں کرے گا، لیکن یہ مقصود ہے، یہ مطلوب ہے کہ اچھا زندہ ہوگا تو پلٹے گا، انسانیت ہوگی، اس کے اندر زندگی ہوگی تو اپنے گناہ پر ندامت پیش کرے گا، استغفار کرے گا، اللہ سے حیا کرے گا، جہنم سے ڈرے گا، جنت سے پیار کرے گا. اور ان کیفیتوں کو راتوں میں تنہائی میں اللہ کے سامنے پیش کر کر کے اپنے لیے معافی نامے الاٹ کروائے. یہ ہے مزاج. اللہ تعالیٰ نے بندوں کا یہ مزاج نہیں رکھا کہ یہ گناہ نہیں کرے. یہ فرشتے ہیں. یاد رکھیے یہ فرق ہے، فرشتے میں اور انسان میں فرق. انسان گناہ کرے گا، پر انسان ہوگا تو توبہ کرے گا، واپس آئے گا، غلطی تسلیم کرے گا، روٹھے رب کو منائے گا، اپنے پتھر دل کو نرمائے گا، آنسو بہائے گا. یہ کیفیت ہے جو اس کا اصل حسن ہے، اللہ کی قسم. اور یہ کیفیت ہے جو بشریت کو ملکوت سے بلند کرتی ہے، ملائکہ سے بلند کرتی ہے. یہ کیفیت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا فرشتوں کی بابت؟ فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم، جو اللہ نے ان کو حکم دیا وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے. فطری طور پر، تخلیقی طور پر فرشتہ نافرمانی کر نہیں سکتا، اس کے اندر سے وہ میزہ اللہ نے نکال دیا.
ٹھیک ہے، ان کو اس کی بڑی عزت، ان کو بڑا ریکارڈ ہے اس کا کہ ملک کریم، وہ تو بہت عزت والا بلند فرشتہ ہے. کیوں؟ وہ گناہ نہیں کرتا، وہ کر ہی نہیں سکتا. لا یعصون اللہ ما امرہم، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل عباد، بلکہ وہ بندے ہیں اللہ کے، مکرمون، بڑی عزت والے. یہ کب کہا؟ جب مشرکوں نے، کافروں نے کہا وہ بیٹیاں ہیں اللہ کی، اور بعضوں نے اس سے بھی آگے کہا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جنس کو، ان کی حیت کو، ان کی حالت کو، ان کے سٹیٹس کو، آئیڈینٹی کو متعین فرمایا. کیا کہہ کر؟ عباد. وہ اس کے بیٹے نہیں ہیں، بیٹیاں نہیں ہیں، وہ اس کے عبد ہیں. مکرمون، بڑے آنر، ڈگنیفائڈ، عزت والے. کیوں؟ لا یعصون اللہ، وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے. وَيَفْعَلُونَ، اور کر گزرتے ہیں، مَا يُؤْمَرُونَ، جو ان کو حکم ہے. وہ ایسے ہی تخلیق ہوئے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے تو ان سے سجدہ کروایا، تیرے باپ کو، آدم کو. اسجدوا لآدم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، جب ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو آدم، فسجدوا، اہل ملکوت نے سجدہ کیا بنی آدم کو، آدم علیہ السلام کو، مٹی سے مخلوق کو. تو آدمیت بلند تر ہے، مگر کب؟ جب استغفار، اللہ سے معافی، گناہوں کی صفائی، اللہ کو منانا، اپنے پتھر دل کو پگھلانا اور اپنے گناہوں کو، اپنی سیئات کو چھوڑنا. یہ حالت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے بھی اعلیٰ قرار دی. فتبارک اللہ احسن الخالقین، فرمایا سب سے بہتر پیدا کرنے والا تبارک ہے اللہ، کہ اس نے آدم کو پیدا کیا. اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کو رو رو کے مناتا ہے، اپنے دل کو زندہ کرتا ہے، اپنے گناہوں کو اللہ تعالیٰ سے معافیوں کے ساتھ نیکیوں میں بدلواتا ہے. یاد رکھو میرے بھائیوں، یہ جو سٹیٹک قسم کی حالت ہے ہماری، اس قسم کی جمود والی، جس میں کوئی تحرک نہیں ہے. اللہ اکبر. واللہ مجھے ڈر ہے ہم میں سے بہت سے لوگ، ہم عبادت بھی عادت بنا کے کرتے ہیں. اب یاد رکھیے گا، وہ عبادت جو تبدیلی نہیں لاتی وہ عادت ہوتی ہے. آپ تنہا بیٹھ کے اس پہ غور کیجئے. ہمارے اس مفروضے کو، اس اصول کو دیکھیے. کیا اصول ہے؟ ان الحسنات یذہبن السیئات. یہ ایک سٹینڈرڈ ہے، کرائیٹیریا. کیا میرا عمل نیکی ہے؟ کیا دلیل ہے اس کی؟ اور کیا پہچان ہے اس کی؟ میں اور آپ، ہم 40 سال، 50 سال، 60 سال کے لوگ ساری دنیا کو سمجھتے ہیں، سارے نیٹ میں سر کھپاتے ہیں، انفارمیشن کا بڑا ترا بناتے ہیں. ہم اتنا نہیں سوچ سکتے کہ کیا ہماری یہ عبادت نیکی ہے؟ کیا اصول ہے اس میں؟ ان الحسنات یذہبن السیئات. بے شک نیکیاں، ان کا مزاج یہ ہے کہ وہ برائیوں کو لے جاتے ہیں. لے جانے کا معنی چھڑوا دیتی ہیں، اثرات ظاہر کر دیتی ہیں، گناہ کی کالب کو
نیکی دھو دیتی ہے، دل میں تبدیلی لاتی ہے، بندے کو آگے سفر کراتی ہے. اور اگر یہ نہیں، اللہ کی قسم اگر یہ نہیں تو پھر کوئی لگی لپٹی نہیں. پھر میں اور میرے بھائی یہ جان لیں کہ ہماری وہ عبادتیں محض ہماری عادتیں اور حیثیتیں. ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو بازاروں میں سود پر کاروبار، اور آذانوں میں مسجدوں میں جا کے تیز تیز سجدے، اور کنڈکٹ میں اور کیریئر میں کوئی فرق نہیں. اور حسنات کی سردار صلوات. دیکھو نا نماز کیا ہے؟ نماز نیکیوں کی سردار ہے. اور نماز کا مزاج کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. دو باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑی لازمی نماز کے ساتھ جوڑ دی. اقم الصلاۃ، نماز پڑھ، اس کو قائم کر، اس پر یوز ٹو ہو جا، اس کی عادت بنا، اس کو اختیار کر. کیوں؟ تنہا، یہ تجھے روکے گی عن الفحشاء والمنکر، اخلاقی برائیوں سے اور دینی اسلامی برائیوں سے. اخلاقی برائیاں کردار کی، جھوٹ، خیانت، بے راہ روی، برائی، بدکاری، بدنیتی، میل فائڈنگ، ساری چیزیں اخلاقی برائیوں میں آئے گی. فرمایا فحشاء، نماز اس سے روکے گی. والمنکر، تہذیبی اسلامی منکرات. آپ دیکھ لیں ہمارے ہاں یہ سب سامنے ہے، اللہ کی قسم. محلوں کی مسجدیں دیکھ لیں اور محلوں کی حالتیں دیکھ لیں. گھروں کی حالتیں دیکھ لیں. نماز پہرا نہیں بن سکی، نماز رکاوٹ نہیں کر سکی. ہم نے اسلام کو صحیح معنی میں جس طرح مطلوب و مقصود ہے نہ پکڑا نہ اختیار کیا. نتیجتاً آپ دیکھ لیجئے ہمارے سارے اسلامی ملک اور پاکستان بالخصوص دن بدن رو بزوال، رو بانحطاط، پستی میں، فیلیور کی طرف. اذانیں دیتے ہیں ہم، آؤ مسلمانوں کامیابی کی طرف، نتیجہ دیتے ہیں ہم، جاؤ مسلمانوں فیلیور کی طرف. دیکھ لو آپ کے پیسوں سے مؤذن آپ کی مسجد میں بلاتا ہے، کیا کہتا ہے؟ آؤ مسلمانوں کامیابی کی طرف. حی علی الصلاۃ، آؤ نماز. حی علی الفلاح، آؤ کامیابی. اب نتیجے کا پرنٹ پڑھ لو. پاکستان کامیاب ہے، سیاستدان کامیاب ہے، تاجران کامیاب ہے، سپہ سالاران کامیاب ہے. اللہ کی قسم فیلیور، ناکامی، ہر حصے پر، ہر ڈیسک پر ٹائٹل ناکامی. کوئی شعبہ آپ کا، کوئی ڈپارٹمنٹ آپ کا، کوئی دفتر آپ کا
کامیابی کا دعوے دار نہیں ہے، کیونکہ ہم نے ان ساری عبادات کو سوچ اور سمجھ کر اختیار نہیں کیا، اور ہم نے اپنی کیلی وہاں پہ رکھی جہاں یہودیوں کی ہے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا، جو برائی شروع کی پاکستان میں کسی بدبخت نے سودی نظام لانچ کر دیا، جتنے آنے والے ظالم سارے کے سارے سود پر سود پر سود کھاتے۔ آپ کے سامنے لا الہ کے ملک میں حرام خوری کی ابتدا، اکنامک سسٹم، سودی بینکنگ، یہودی نظام ملک میں رائج۔ اچھا اب آپ دیکھ لیں، ایک اور لگڑا بہانہ گھڑا جاتا ہے کہ جی نہیں مسلمانوں کا اختلاف ہے، بھائی سود پر تو کسی کا بھی اختلاف نہیں اور چھوڑتا کوئی بھی نہیں۔ کیا نونی قافی انصافی پیپلی، کیا حنفی حنبلی شافعی وہابی، کیا اپوزیشن، کیا حکومت؟ اختلاف تو سود پر کسی کا بھی نہیں، اور اللہ کی قسم سود سے اجتناب کسی ایک کرے۔ آپ اپنا 10 سال کا کنڈکٹ دیکھ لیں اور قرآن مجید کی اس آیت کا اطلاق دیکھ لیں، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا، جس برائی میں پڑ جاتے واپس آتے ہی نہیں۔ اللہ کی قسم مجھے ڈر لگتا ہے ہماری حالت یہ ہو گئی ہے کہ ہم جس برائی میں گرے ہم نے پھر واپسی کا راستہ بھی پکڑا۔ اور کیا کرتے ہیں؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا، عوام کو بھی دھوکہ، آسمان کو بھی دھوکہ۔ یہ آیتیں ہیں ساری ہمارے سوچنے کی، پڑھنے کی اور اپنے اوپر لاگو کرنے کی۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کہتا میں بتاؤں، یخادعون اللہ، مل جل کے دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا، اور اپنے اپنے ملکوں کے عوام کو، وما یخدعون الا انفسہم، اور اینڈ آف دا ڈے دھوکہ دیتے ہیں اپنے آپ کو، میرا تو کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ اور میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے دلوں کو زندہ کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان القلوب تصدع کما یصدع الحدید، فرمایا دلوں کو زنگ لگتا ہے جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے۔ اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کی مثالیں بڑی عام عام۔ کون پڑھتا ہے؟ اللہ۔ آپ دیکھ لیجئے آج قرآن بھی اویلیبل، حدیث پاک بھی اویلیبل، انگریزی میں جو مشن سکولوں سے پڑھا انگریزی میں اویلیبل، اور جو اردو پڑھا اردو میں اویلیبل، ترجمے، تفسیریں۔ مجال ہے جو کبھی ہم پڑھیں، ہم جن کو اللہ کہتا کتاب اقرا، پڑھ کتاب، ہمیں آگے کالے یورپ سے اللہ کی قسم جاہل انگریز آج ہمیں آگے ایجوکیشن پڑھاتا ہے، کہتا مسلمانوں تم جاہل ہو۔ ہم جن کو رب تعالیٰ کہتا پڑھ، اقرا پڑھ، انزلنا الیک الکتاب، ہم نے تیرے اوپر کتاب اتاری ہے، پڑھ۔
ایک صفحہ 2 صفحے نہیں، کوئی چٹھی پھٹی نہیں، 30 پاروں میں 23 سال میں اتری ہے، 23 سال میں 30 پاروں میں۔ اقوام عالم کی تاریخ ہے، انسان کی آفرینش کی تاریخ ہے، آسمان کی تفصیل ہے، ملائکہ کی تخلیق ہے، زمین کا تبیان ہے، انسان کا کل بیان۔ اللہ کی قسم میرا رب کہتا پڑھ، دیکھ لو۔ کبھی ہم دیکھیں میں ایک مہینے میں کتنا قرآن مجید پڑھتا ہوں۔ میں روزانہ کی بات نہیں کہہ رہا، 30 دن میں میرے بھائی اپنے اوپر ایک چیک لگائیں، میں نے 30 دن میں کتنا قرآن مجید پڑھا۔ آپ اللہ کی قسم اگر یوں میرے ساتھ اپنا احتساب کریں گے، آپ دیکھیں گے کہ یا اللہ 30 دن میں نے تو 30 آیتیں نہیں پڑھی۔ 30 دن، 24 گھنٹے کے 30 دن میں 30 آیتیں نہیں پڑھی۔ جب میں نے نہیں پڑھی تو پہنچانی کہاں تھی؟ جبکہ حکم کیا ہے؟ بلغوا عنی ولو آیتن، میرے عمل میں حصہ ڈالو، میرے میسج کو کانوے کرو، آگے پہنچاؤ، چاہے ایک آیت پہنچاؤ۔ بلغوا عنی ولو آیتن، ایک آیت ہی پہنچا۔ دیکھ لو اللہ کی قسم، میرے نبی کی حرص، میرے نبی کا طمع اس بات پر کہ میرا امتی میرے عمل تبلیغ میں شریک ہو۔ یا ایھا الرسول بلغ، آپ دیکھیے گا ہم جب نام لیں گے ایھا الرسول، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی محبت عقیدت، کوئی بہت آگے بڑھ کے انگوٹھے چومیں گے، آنکھوں کو لگائیں گے، عقیدت کا اظہار کریں گے، چاہے سنت ہے چاہے بدعت ہے، پر محبت ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے نبی کو کیا حکم دیا؟ بلغ، انسانوں کو بتاؤ، ان کو جھنجھوڑو، جگاؤ، ان کو دعوت پہنچاؤ۔ اس کی کم ترین حد اللہ کے نبی نے کیا فرمائی؟ بلغوا عنی، میرے صحابہ کے ساتھیوں، تابعین، تبع تابعین، دعوت و تبلیغ کا کام کرو، چاہے ایک آیت پہنچو۔ ہم اللہ، ہمارا ذہن، ارے تو مولوی بن گیا، ہر وقت اسلام کی باتیں کرتا ہے۔ ہمیں اللہ کی قسم برا لگتا ہے۔ ہم بلو ایریا میں، جنا سپر میں، ہم اسلام آبادوں میں، بڑے بڑے پوش ایریاز میں ہمیں شرم آتی ہے کوئی یہ کہے کہ لو یہ اسلام کی بات کرتا ہے۔ او بھائی، جب تو انگوٹھے چومتا ہے تو کیا سمجھتا ہے کہ محمد کون ہے؟ اگر تو سچا ہے اس بات میں کہ محمد الرسول اللہ اس دنیا کا سب سے باعزت انسان، تو محمد الرسول اللہ کے عمل پر تو اتنا پریشان کیوں ہے؟ ہیزیٹیٹ کیوں کرتا ہے؟ آپ تصور کرتے ہیں یہ ذہن
یہ ہمارا آج بڑے شہروں کا 90-95% ذہن ہے. بڑی بے بسی میں آتے ہیں اللہ کی قسم جمعہ میں، بڑی بے بسی میں آتے ہیں، بڑا سوچ کے آتے ہیں، آدھا وقت گزرنے کے بعد تیاری شروع کرتے ہیں، کھڑ کھڑ کرتے کپڑے بیوی نے نکال کے رکھے ہوتے ہیں، گھڑی دیکھتے ہیں، گھر سے نہیں نکلتے، 1:30 بجے کے بعد ارادہ باندھتے ہیں، 1:45 بجے کہیں مسجد کے قریب قریب ہوتے ہیں، کہتے ہیں میں تب جاؤں جب مولوی کا دم پھول جائے، مجھے بیٹھنا نہ پڑے، میں کوئی فارغ ہوں، 45 منٹ مسجد میں لگاؤں. بس 2 سجدے دینے ہیں مجھے. ڈانٹتے ہیں مولوی کو، اللہ کی قسم ڈانٹتے، دیر کر دیتا. اللہ کے بندے، ان تیری جلدیوں نے تجھے کہاں پہنچایا ہے؟ تیری مصروفیت نے تجھے کیا کیا ایوارڈ دلائے؟ تو دنیا میں ناکام، تو دنیا میں مانگت، کافروں کا بھکاری، فیل ریاست، ناکام حکومت، امن و امان زائل، چادر 4 دیواری غیر محفوظ، تیری پولیس و فوج کو فسادی ٹھوکے، دنیا کے ہر بڑے ملک سے تو بھیک مانگے، اور مسجدوں سے باغیوں، مسجدوں کی بغاوتوں نے اللہ کی قسم دیکھتے نہیں تم کو کافروں کی بھیک پر لا کے پھینک دیا. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، مسجدوں کی بغاوت نے، جمعوں کی فراری نے تم کو یہودیوں کی نوکری میں، غلامی میں پھینک دیا. یہ ہماری عادات بن گئی ہے، فطرت کا حصہ بن گئی ہے. دین کو گولی کرانا، اللہ کو دھوکہ دینا، اپنے آپ کو ایسے اسلامسٹ رکھنا جو مسجد میں تھوڑا سا اسلامی نظر آئے، ادروائز بلو ایریا میں غیر ملکی دیکھے تو کہے نہیں نہیں میرا ہی ہے. یاد رکھ، اللہ کی قسم ہماری کوشش یہ ہوتی ہے آج کہ جب میں سپر میں بلو ایریا میں پھروں، میرے ساتھ میری بیٹی، میری بیوی، میری عورتیں اور میں خود، تو میرے اوپر مذہب، مسجد، محمد نظر نہ آئے. کیا کپڑے کی کمی ہوتی ہے جو چادر کے بغیر، حجاب و نقاب کے بغیر تیری بیوی ننگا منہ لے کے پھرتی ہے، سلیو لیس میں ہوتی ہے؟ بنگلوں کی قیمتیں، بینکوں کے بیلنس، دولتوں کے انبار، ان میں تو کمی نہیں ہے. کیا چیتڑا نہیں ملتا؟ نہیں، اللہ کی قسم تاثر یہ ہوتا ہے کہ نہیں نہیں، وہ جمعہ کو تو میں ایویں مجبوری میں چلا جاتا ہوں، سپر میں میں پھروں، بیوی ساتھ میں ہو، کولیگ نظر آئے، وہ بھی ویسا ہو، میرے اوپر اسلام، قرآن، رب رحمان کوئی اثرات دکھائی نہ دے، کافروں کی تہذیب کا پورا رنگ ہو میرے اوپر. اللہ کہتا رہتا ہے، بقرہ بولتی ہے، صبغت اللہ، او اسلام آبادی مسلمان، اللہ کا رنگ، اللہ کا کلچر، اللہ کی سیولائزیشن، ومن احسن من اللہ صبغۃ،
او اللہ سے بہتر کلچر کس کا ہے؟ پر اللہ کی قسم یہ اسلام آبادی مسلمان کہتا نہیں، ٹونی ٹومی کلچر سے بہتر کون سا کلچر؟ ہماری عبادتیں، ہماری عادتیں تبدیلیاں نہیں لاتی، ہماری نمازیں برائی کو، سولائزیشن کلچر کے گند کو روکتی نہیں۔ ہم اپنے اسی میڈیا کو قبول کرتے ہیں جو میڈیا باقاعدہ مانیٹرڈ ہے، اسپانسرڈ ہے، سولڈ ہے انگریزوں بے ایمانوں کے ہاتھ میں۔ ہمارا سب سے بڑا استاد تیرے 2 سال کے بچے سے لے کر تیری 60 سال کی بیگم تک، اللہ کی قسم سب سے بڑا استاد گندی سکرین ہے، سلائیڈ ہے، LCD ہے، ڈش ہے۔ یہ ٹیوٹر ہے، یہ پروفیسر ہے۔ فحشاء اور منکر کا پروپرائٹر ہے تیرا یہ میڈیا، اللہ کی قسم پروپرائٹر ہے فحشاء والمنکر۔ دیکھ ٹیکنالوجی سے جہنم کتنی جلدی خریدی جائے، الیکٹرانکس سے جہنم کے سودے کتنے پکے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، کس طرح ہم اپنے گھروں کو جہنم کی آگ سے بھر رہے ہیں۔ کوئی گندا سسٹم جو دنیا میں انسٹال ہوا ہے جلدی جلدی ہم اپنے گھر میں لاتے ہیں کہ اس سے جہنم کی وہ آگ جو دنیا کی آگ سے 70 کم از کم اور انگنت حد تک بڑی طاقتور، وہ میرے گھر میں کتنی جلدی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وقودها الناس والحجارہ، جہنم بھڑکے گا کون چلائے گا؟ اس کا ایندھن فیول جہنم کا کون ہوگا؟ آدمی اور عورتیں۔ اللہ کی قسم آپ اپنے گھروں کو، اللہ اکبر، فرمایا اللہ تعالیٰ نے الا ان الخسران الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، سب سے بڑا گھاٹے والا کون ہوگا؟ جو اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اہلیہم اپنی فیملیز کو جہنم میں جھونک دے گا قیامت میں۔ الا ذالک هو الخسران المبین، اللہ کہتا بلو ایریا میں F6 میں F7 میں کوٹھی نہ ملتی یہ کوئی خسارہ نہیں تھا، اور اس کوٹھی میں جو جہنم ملی ہے اس سے بڑا خسارہ تھا۔ اور نماز تہذیبوں کو بدلنے کے لیے اللہ کی قسم اگر تو نے تہذیبی غلامی نہیں چھوڑنی تو تیری نمازوں کو اللہ قبول نہیں کرتا۔ نمازیں کس لیے ہیں؟ نمازیں تہذیبی غلامیوں سے نجات کے لیے، کافروں کے کلچر سے آزادی کے لیے، کافروں کی رسومات سے، ان کے ذہن سے، ان کے کنڈکٹ کنونشن۔ ہمارے تو گھروں میں سب چلتا ہے، اللہ کی قسم گھروں میں نہیں ہماری عدالتوں میں چلتا ہے۔ ہم اپنی عدلیہ کے سامنے جا جا کے رو لیں، لمبی لمبی پیٹیشنیں لے جائیں، ہماری عدلیہ کیا کہتی ہے؟ کہتی انٹرنیشنل کنونشن، انٹرنیشنل کنونشن، بین الاقوامی معاہدات۔ وہ تیرا ایمان کا معاہدہ اللہ سے، تو انٹرنیشنل معاہدے کو روتا ہے اللہ کو توڑ کر۔ کیا تیرا کلمہ، تیرا اشہاد آسمان سے معاہدہ نہیں ہے؟ کیا کہیں گے آپ جب عدلیہ کہے نہیں انٹرنیشنل کنونشنز، بین الاقوامی معاہدات؟ اچھا
تو بین الاقوام کے بت کو پوچھتا ہے؟ بین العبد و رب ہی معاہدے کو توڑتا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ العہد بین العبد و رب. اللہ کی قسم میرے بھائی، صاف بات کہتا ہوں، نہ دھوکہ تجھے رہے نہ مجھے. اللہ کی قسم اسلام اور ایمان کیا ہے؟ تیرا اور تیرے رب کا عہد، تیرا اور تیرے رب کا عہد. یا اللہ جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں، میں اس کا نہیں. ایک تو ہے نا ایمان تیرا، مجمل کیا ہے، مفصل کیا ہے، کلمے کتنے ہیں، پہلا دوسرا تیسرا چوتھا چھٹا. اللہ کی قسم یہ ساری بھی ایک تفسیر ہے. ایک میں طالب علم تجھے تفسیر دیتا ہوں. اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے؟ تیرا تیرے رب کے ساتھ اشہد کا عہد ہے. اللہ جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں. تیرا کیا؟ تیرا دفتر داخلہ، تیرا وزیر خارجہ، تیرا یونیورسٹیوں کا وائس چانسلر، تیرا ایجوکیشن کا فیڈرل منسٹر اس عہد کو مانتا ہے؟ نظام تعلیم آسمان سے، نظام تہذیب آسمان سے، نظام معاشیات آسمان سے، نظام اخلاقیات حضرت محمد ذیشان سے. جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ریسیپروکل، باہمی قوموں کے، ملکوں کے، چوڑے کافروں کے اور مومو ٹھگنے مسلمانوں کے آپس کے دھوکے. یہ ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا. اللہ پاک صاف کہتا ہے میں مہلتیں دیتا ہوں، میں فوراً نہیں پکڑتا، لیکن 66 سال 67 سال 26 پارلیمنٹیں، اسمبلیاں، 10 فوجی حکومتیں، آدھی در 2-3 درجن سینٹیں، تبدیلیاں زیرو. کافروں سے رواداریاں، اللہ سے غداریاں. اللہ کی قسم یہ جرائم ہیں، یہ چارج شیٹ ہے. قبل اس کے کہ یہ تیرے سامنے چارج شیٹ اللہ پیش کرے، اللہ رب العزت صاف کہتا اقرا کتاب، اپنے آپ کو خود پیش کر اپنے نفس کی عدالت میں. اپنے جرائم کو خود دیکھ. میرے پکڑنے سے پہلے تو اپنے آپ کو بدل، میری پکڑ سے پہلے بدل. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. جب اللہ پکڑے گا پھر تیرے پاس بدلنے کی صلاحیت نہیں. آج اللہ چھوڑے ہوئے ہے تو بدل سکتا ہے. انفرادی طور پر بدلو، اجتماعی طور پر بدلو، ملکی سطح پر بدلو. اللہ کی قسم مسجدوں میں اپنی مسجدوں کو زنگ سے دور کرو، اپنے نمازیوں کو زندہ کرو، اپنے مولویوں کو زندہ کرو، دعوت کے داعیوں کو زندہ کرو. اسلام تبدیلی چاہتا ہے، جو جمود ہوتا ہے وہ اسلام نہیں ہوتا. اللہ اکبر. یاد رکھو اللہ کی طرف سے آزمائش دن بدن بڑھتی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ انتظار کرتا ہے، مہلت دیتا ہے. پھر ایک وقت آتا ہے جب میرا رب دی ہوئی مہلتیں چھین لے. اللہ کی قسم میں دیکھ رہا ہوں حکومتیں آتی ہیں، آ کے کیا کہتی ہیں؟ پیٹ. جاتی ہیں تو لوگ روتے ہیں پیٹ. حکومتیں آ کے ایمان اور اسلام محلہ القلب اس کی کوئی بات نہیں کرتا. دیکھ لو جانے والے ڈاکو، آنے والے بھوکے، سارا ملک رونے والا.
ناکام سائیکل جو چلتا ہے پر فاصلہ طے نہیں ہوتا. جب بنی اسرائیل کو اللہ نے جہاد کی فراری میں سزا دی تو 40 سال مصر و شام کے درمیان ایک وادی میں پھنسا دی. 40 سال پوری قوم صبح کو چلتی ہے, شام کو آ جاتی ہے, راستہ ہی نہیں. یہ قصہ قرآن میں ہے, پڑھ لینا. اللہ تعالیٰ ملک دے رہا تھا, قوت عطا کر رہا تھا, فتح یابی منتظر تھی. یہودیوں نے اللہ کو نہ کر دی, جہادوں سے مفرور ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام کو ٹکا جواب دے دیا. اللہ تعالیٰ نے کیا سزا دی؟ یتیہون فی الارض 40 سنہ, 40 سال ایک وادی میں پوری بدو قوم. کہیں پاکستان کے ساتھ ویسا تو نہیں ہو رہا؟ نونی آئے, کافی گئے, فوجی آئے, انصافی گئے, سارے آ گئے چلے گئے. پیٹ بھوکا ہے, کشکول پکڑا ہے, بھکاری کھڑا ہے, پوری دنیا کا مانگت ہے, اور 67 سال ہے. کہیں یہ وادی دی کا قصہ تو دہرایا نہیں گیا. اللہ کے واسطے میرے بھائیوں, اسلام کے ساتھ اخلاص برتو, اسلام کے ساتھ اخلاص برتو. اسلام کے ساتھ اخلاص کیا ہے؟ کم از کم اور نہیں تو اپنے آپ کو اپنے کلمے میں مخلص کرو. اپنی عبادتوں کو عادتوں کی بجائے صحیح معنی میں عبادت بناؤ, اور عبادت کے تقاضے تبدیلیاں آگے لاؤ. ہولے ہولے گھر بدلے, شخصیت بدلے, چیزوں میں تبدیلی آئے, گھر کا انٹیریئر بدلے, کپڑوں کا ڈیزائن, ماڈل, فیشن بدلے, لیونگ سٹائل بدلے, کلچر تبدیل ہو. گھروں میں, کوٹھیوں میں پتہ چلے یہ گھر مسلمان کا ہے, یہ گھر ایک بدلے ہوئے انسان کا ہے. میں بھی اسی شہر میں رہتا پھرتا ہوں, اللہ کی قسم دیکھتا ہوں, جتنا مہنگا بنگلہ ہوتا ہے اتنا ننگا ہوتا ہے. آرکیٹیکچر ڈیزائن وہ بنا کے دے گا جس میں پردے کا کوئی کانسیپٹ نہیں. کہتا ہے یہ بڑی دیواروں والا, اونچے دروازوں والا گھر میں نے جیل بنانی ہے. کوئی تانک جھانک والا گھر ہو نا, اندر سارا باہر سے ننگا نظر آ. یہ ہے جی آرکیٹیکچر, اس نے MSc کیا ہے, مجھے گھر کا نقشہ بنا کے دیا. یاد رکھ, اللہ کی قسم میرے بھائی, میرا رب میرے باسی سجدوں کا, بے جان سجدوں کا محتاج نہیں ہے. میرا رب میری تبدیلی کا منتظر ہے کہ میں اور آپ, ہم اپنے آپ کو بدل کر پیش کرتے ہیں. یا اللہ میری پسند تیرے مطابق, یا اللہ میرا ماڈل تیرے مطابق, میرا آئیڈیل تیرے مطابق. اور یاد رکھو, بہت بڑا بت ہے اللہ کی قسم فیشن. فیشن اور ماڈل بہت بڑا بت ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ بت کالی ماتا کا یا بھگوان کا بت یا رام کا مندر میں بت, او اللہ کے بندے یہ فیشن کا بت, یہ ماڈل کا بت, یہ فین کا بت, آئیڈیل بت, یہ بت ہے سارے. کافر تیرے ساتھ کھیلتا ہے, وہ زمانے کے ساتھ اپنے کفر کے شکلیں اور ماڈل چینج کرتا ہے. اس نے پتھر کے, مورتیوں کے, پیتل کے, کانسی کے بت نہیں, اب اس نے فیشن کے, ماڈل کے, ڈیزائن کے, کپڑوں کے, لباسوں کے, شکلوں کے, بالوں کے, تہذیبوں کے, ڈرائنگ روموں کے, ڈائننگ ٹیبلوں کے بت. ذہنیت کا بت.
یاد رکھ تیرے اور میرے لیے آسمان نے ماڈل دیا ہے. اللہ کی قسم ہم ماڈل لینے میں آزاد نہیں ہیں, ہم لائکنگ ڈس لائکنگ میں آزاد نہیں ہیں, ہم فین ڈس فین میں آزاد نہیں ہیں. ہمارے لیے اللہ پاک نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. مسلمانوں تمہارے لیے میں نے ماڈل محمد دیا ہے. اسوا ماڈل حسنہ بڑا ہی سونا. آسمان نے دیا ماڈل. تجھے بیویوں کی بیٹیوں کی تربیت کرنا ہے. محمد کی بیٹیاں بھی تھیں بیویاں بھی تھیں صلی اللہ علیہ وسلم. جا کے عائشہ زینب حفصہ رقیہ کلثوم فاطمہ بیٹیوں کی تربیت لے لے, بیویوں کی تربیت لے لے. ایک انصاری گھرانے کی لڑکی آئی اماں جی سے ملنے, چھوٹی اماں جان حضرت عائشہ. انصاری گھرانہ بڑا اچھا فن خواہ, کھاتے پیتے. ان کی لڑکی آئی مائی صاحبہ سے ملنے, اس کو کھجوریں کھلائیں, اس کے ساتھ اچھی شفقت کی بات کی. لونڈی سے کہا جانور سے ایک چادر لے کے آ. بڑی چادر منگوائی, اس کو کہا یہ چادر اوڑھ کے لے جا, تیری چادر مناسب نہیں ہے, پردہ پورا نہیں ہے, تو میرے پاس آئی ہے, میرے گھر سے تہذیب لے کے جا, حجاب لے کے جا, سجاوٹ لے کے جا, وقار لے کے جا. تیری عزت تیرا حسن تیرے پردے میں ہے, لے لمبی چادر بڑی چادر. آپ ذرا کر کے دیکھیے, دوسری دفعہ آئے گئی. لو وہ تو بڑی مولول ہے, ہم نے کیا لینے جانا وہاں. اللہ کی قسم دوست ہوتے ہیں, ایک کی شادی ہو گئی, اگر اس کی بیوی بیچاری کسی اچھی جگہ سے ہے, اس نے خامد کے دوست سے پردہ کیا, لو اسی پر دوست اکڑ گیا. بلکہ دوست سے پہلے خامد بے غیرت بیوی سے کہتا میرے دوستوں سے پردہ کرے گی. مجھے یہ برداشت نہیں کہ مولون میری بیوی ہو, لوگ کہیں گے. اور میرے بھائی بہت بڑی دولت ہے اسلام. اللہ کی قسم ایک چھوٹی سی بات سے اس کے کھرے اور کھوٹے کی پہچان ہے. رمضان گزار کے بیٹھے ہیں, ذوالحج سامنے, عید قریب ہے, قربانیوں کے لیے جانوروں کے گلے کاٹنے ہیں, پر اپنے آپ پر قربانی کوئی نہیں. نہ کسی عادت کی, نہ سوسائٹی میں تبدیلی کی, نہ کسی گناہ کو ترک کرنے کی, نہ کسی نیکی کو اپنانے کی.